السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبۃ و صخرہ، جسے انگلش زبان میں دی ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ صخرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ چٹان زمین سے صرف 2 گز اونچی ہے، نہ تو مربع ہے نہ ہی مستطیل۔ عام روایت کے مطابق اس چٹان کا طول 58 فٹ اور عرض 42 فٹ ہے۔ بعض روایات میں اس کا عرض 44 فٹ بتایا گیا ہے۔ اس کی قدامت کے ضمن میں کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتے اس کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت میں طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس مقام پر رکی وہ یہی چٹان تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیل اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ اکثر مفسرین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ صخرہ بہشت کی چٹانوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بیت الجنت بھی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چٹان پر خاتم المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے عبادت کی ہے، اور 80,000 فرشتے ہر وقت اس کے حلقہ کیے رہتے ہیں۔ نیز یہ کہ سب انبیاء اس پر بیٹھ کر خدا کے احکام لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر یہ اڑ کر جانے کو تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کو روک دیا، اور شب معراج سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اسے قائم کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ چٹان زمین کا سنگ بنیاد ہے۔ امام جلال الدین سیوطی صخرہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابن المنصور نے ہمیں بتایا کہ صخرہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں 12,000 ہاتھ بلند تھا۔ آج کل کے 1 ہاتھ 1 بلشت اور 1 ہاتھ کی چوڑائی کے برابر تھا۔ اس پر ایک معبد تھا جو سندل کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی اونچائی 12 میل تھی۔ اس پر سونے کی جالی بندھے ہوئے لال اور موتیوں کی 2 تسبیحوں کے درمیان تھی، جس کو بالکار کی عورتوں نے رات میں بنایا تھا۔ یہ جالی 3 دن کام میں آتی تھی۔ جب سورج نکلتا تو امواس کے لوگ اور شام کو بیت الرحمن کے لوگ اس کے سائے میں رہتے۔ اس پر ایک بڑا لال نصب تھا جو رات میں سورج کی طرح چمکتا تھا، اور 588 قبل مسیح باروایت دیگر 528 قبل مسیح تک، جب تک کہ بخت نصر نے تمام چیزوں کو برباد نہ کر دیا، یہ سب کچھ برقرار تھا۔ بخت نصر نے جو کچھ ہاتھ لگا لوٹ لیا اور یونان لے گیا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صخرہ بیت المقدس سر بفلک تھا، جس کی بلندی 12 میل تھی، اور اس سے اوپر آسمان تک۔ امام جلال الدین سیوطی مزید لکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت صخرہ کو سفید مونکے کا بنا کر اور اسے وسیع کر کے زمین و آسمان پر پھیلا دے گا۔ پھر لوگ اس صخرہ پر سے جنت یا دوزخ میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ زمین کسی اور طرح کی زمین میں بدل جائے گی، آسمان سفید ہو جائیں گے، مٹی چاندی بن جائے گی، اور اس پر کسی قسم کی آلودگی نہ ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کوئی اور زمین بن جائے گی اور یہ آسمان بدل جائے گا تو خلقت اس روز کہاں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پل صراط پر، گویا قیامت کے روز صخرہ پل صراط کا کام دے گا۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ الواح میں خدا بیت المقدس کے صخرہ سے کہتا ہے، تو میرا عرش ہے، تو میرے قریب ہے، میں نے آسمانوں کو تیری جڑ سے اٹھایا اور زمین کو تیرے نیچے بچھایا، تمام دور افتادہ مشکل اور دشوار گزار پہاڑ تیرے نیچے ہیں۔ جو تیرے اندر مرا گویا آسمانی دنیا میں مرا۔ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک تجھ پر آسمانی روشنی نہیں بھیجوں گا، اور میں تجھے دھوؤں گا یہاں تک کہ دودھ کی طرح سفید ہو جائے، اور میں تجھ پر ملائکہ اور انبیاء کے گروہ بھیجوں گا، اپنی ارواح اور فرشتوں کو نازل کروں گا تاکہ تیرے ساتھ عبادت کریں۔ جو روشنی تجھ پر ڈالوں گا وہ بنی آدم میں سے کافروں اور ان کے نقش پا مٹا دے گی۔ جو کوئی دور سے اس معبد کو دیکھے گا اس پر برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی مصنف سے روایت ہے کہ خدا تعالیٰ صخرہ بیت المقدس سے کہتا ہے، جو تجھے محبوب رکھتا ہے میں اسے محبوب رکھوں گا، جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کروں گا، اور جو تجھ سے نفرت کرے گا میں اسے دھتکار دوں گا۔ جو کوئی تجھ میں 2 رکعت نماز پڑھ لے میں اس کے سب گناہ بخش دوں گا، ایسا معصوم بنا دوں گا کہ گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بشرطی کہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ مقاتل بن سلیمان اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے
اور دروازے پر بیٹھ کر صخرہ کو دیکھنے لگے تو وہاں بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ اتنے میں علی بن البدوی سلیپر پہنے فرش پر زور زور سے چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ انہوں نے حاضرین سے راستہ مانگا تو ادھر ادھر ہٹ گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس پر دھماکے سے نہ چلیں، اور پھر ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہاں مقاتل بن سلیمان ہے اور تم زور سے چل رہے ہو۔ یہی مقام ہے جہاں جنت کی ہوائیں بسی ہوئی ہیں۔ نہ صرف اس جگہ بلکہ تمام احاطے میں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں جہاں کسی پیغمبر یا مقرب فرشتے نے نماز نہ پڑھی ہو۔ عبداللہ بنت خولہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ ساعت مقرر ہے جب کعبہ صخرہ کے پاس سے لے جایا جائے گا، اور اس پر حج کی تمام برکات لٹکی ہوں گی اور وہ اس کا امامہ بن جائیں گی۔ یہ بھی روایت ہے کہ صخرہ معلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے کہ کوئی شے اس کی مشیت کے بغیر نہیں گرتی۔ شب معراج کو اس کے مغربی گوشے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گوشہ آپ کی تعظیم سے کانپنے لگا، اور دوسرے گوشے پر فرشتوں کی انگلیوں کے نشان ہیں جنہوں نے اسے لرزنے سے باز رکھا۔ قبۃ الصخرہ کی بنا اور تعمیر کے متعلق متضاد روایات بیان کی جاتی ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی اسے مقدس اور اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں، لیکن عہد نامہ قدیم میں اس کا ذکر موجود نہیں، البتہ تلمود وغیرہ میں ذکر آیا ہے۔ تاریخ میں فرانس کے ایک زائر جو بولڈوکا کا رہنے والا اور 333 کے لگ بھگ زیارت کے لیے آیا تھا کہ بیان سے قبل اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ زائر لکھتا ہے کہ ہیکل کے احاطہ میں شہنشاہ ہیڈرین کے نصب کردہ گھوڑوں کے 2 سنگی بتوں کے قریب جو سوراخ دار چٹان ہے، یہودیوں کا قاعدہ ہے کہ اس مقدس چٹان کو سال میں ایک بار تیل سے چپڑتے، گریہ وزاری کرتے اور اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ قدیم ترین حوالہ ہے جس میں یہود کے رونے دھونے اور ماتم کا ذکر ہے، لیکن اس سیاح کی آج تک کوئی ایسی تحریر نہیں ملی اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہی وہ چٹان ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کر رکھ دیا کرتے تھے، اور جنہیں آسمان سے اتار کر آگ کا شعلہ جلا کر راکھ کر دیتا۔ یہ ان کے نزدیک قربانی کے قبول ہو جانے کی نشانی تھی۔ اور اس چٹان کے نیچے جو غار ہے، اس کے بارے میں یہود کی روایت ہے کہ اس میں قربانی کا خون اور آلائش جمع ہو جاتی، جسے بعد میں صاف کر دیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تقدیس اور حرمت کا اعتراف سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے احیاء کی خاطر تشریف لائے تھے، چنانچہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے ساتھ نماز ادا فرماتے۔ اسی طرح بیت المقدس کا یہ صخرہ بھی سامنے آ جاتا۔ آپ ہجرت کے بعد بھی تقریباً 2 سال تک اسی صخرہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ابھی آپ نے 2 رکعت ادا کی تھیں کہ وحی الہی نازل ہوئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور جہاں کہیں بھی ہو اسی طرف منہ پھیرو۔ چنانچہ باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ اسی بنا پر مسجد بنی سلمہ کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کے اس واقعے کو مومن اور منافق میں ذریعہ امتیاز قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے وقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس سے ان کو کس نے پھیر دیا؟ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا ہی کے ہیں، تیرا جو قبلہ تھا اسے ہم نے پھر قبلہ قرار دیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کا پیرو کون تھا اور روح گردانی کرنے والا کون ہے۔ بلا شبہ یہ قبلہ نہایت گراں اور ناگوار ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس میں کوئی گرانی نہیں، جن کو خدا نے ہدایت کی، اور یہ اہل اسلام کی نظر میں اس کی حرمت کا ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج یہیں سے براق پر سوار ہو کر خالق ارض و سما سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور اسی کے پہلو میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس تشریف لائے تو انہوں نے صخرہ کو جس پر کوڑے کے ڈھیر تھے پاک صاف کر دیا۔ اسی اثنا میں خدا کی قدرت سے موسلا دھار بارش ہو گئی، جس سے پوری چٹان دھول کر نکھر آئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہاں نماز ادا کی، اور پھر ان کے حکم سے اس پر ایک سادہ سی مسجد یا عمارت بنا دی گئی۔ آج کل چٹان پر خوبصورت 8 پہلو عمارت ہے۔ اسے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کرایا، اور اسی کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ الصخرہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے بعد مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ اور دوسرا سبب مقدسی نے اپنے چچا کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے کہ شام وہ ملک ہے جس پر مدتوں عیسائی قابض رہے۔
جو ابھی تک بھی ان کے قبضے میں ہے، اور ان کی خوش نمائی ایسی دلکش اور شان و شوکت ایسی مشہور ہے جیسے بیت المقدس میں کماکا یا لدیا اور اویسیا کے کلیسا دلکش اور مشہور ہیں۔ لہذا اس نے مسلمانوں کے لیے ایسی بے مثل اور عجوبہ روزگار مسجد بنانا چاہی کہ مسلمان پلٹ کر بھی ان گرجوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اسی طرح خلیفہ عبد المالک کو کماکا کے گنبد کی عظمت و شان دے کر غیرت آئی کہ کہیں مسلمانوں کے دل میں اس سے رعب پیدا نہ ہو، اس لیے اس نے چٹان پر یہ گنبد تعمیر کرایا۔ مورخ ثابت الجوزی اپنی کتاب مرات الزمان میں بیان کرتا ہے کہ عبد المالک نے یہ تعمیر 69 ہجری میں شروع کی، جو 72 ہجری میں تکمیل کو پہنچی۔ قبۃ الصخرہ کی تعمیر کے وقت خود خلیفہ دمشق سے بیت المقدس آیا اور وہاں سے ہر ولایت اور شہر کے حاکم کو لکھ کر گنبد کی تزئین و آرائش کے سلسلے میں رائے مانگی۔ سب نے اتفاق کیا۔ اس پر خلیفہ نے اپنی سلطنت کے بہترین کاریگروں کو جمع کیا اور انہیں گنبد کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے صحن حرم میں اس کا نقشہ بنایا۔ خلیفہ کو اس گنبد کی تعمیر میں اس قدر اشتیاق تھا کہ پہلے اس نے اس نقشے کے مطابق نمونے کا گنبد تعمیر کرایا۔ یہ گنبد بھی مشرق کی طرف چٹان کے قریب موجود ہے جو قبلۃ السلسلہ کہلاتا ہے۔ بعد ازاں اس گنبد میں قبۃ الصخرہ کی تعمیر کے لیے خزینے جمع کیے گئے۔ خلیفہ نے قبۃ الصخرہ کے لیے مصر کے 7 برس کا خراج جمع کیا اور زر کثیر اس کے لیے الگ کر دیا۔ بیسان کے مشہور عالم و فاضل وجاء ابن حیا اور یزید بن اسلام کو محتمم مقرر کر کے اختیار دیا کہ وہ اس گنبد کی تعمیر میں جتنا روپیہ چاہیں خرچ کریں۔ انہوں نے پورے اشتیاق سے تعمیر کرائی، اور جب قبۃ الصخرہ مکمل ہوا اور مزید خرچ کرنے کا موقع نہ رہا تو انہوں نے مخصوص خزانے میں سے بچی ہوئی رقم کے بارے میں خلیفہ کو لکھا۔ امیر المومنین نے بیت المقدس کی چٹان پر جس گنبد کی تعمیر کا حکم دیا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس سے بہتر اور خوبصورت بنانے کے بارے میں ایک لفظ کی گنجائش نہیں رہی۔ امیر المومنین نے اس مقصد کے لیے جو رقم مخصوص کی تھی اس میں سے 1,00,000 دینار سرخ بچ گئے ہیں۔ امیر المومنین کو اختیار ہے کہ باقی رقم کو جہاں چاہیں خرچ میں لائیں۔ خلیفہ نے جواب دیا، اس معظم اور محترم عمارت کی تعمیر میں جو کارہائے نمایاں تم نے ادا کیا ہے، اس کے صلے میں یہ باقی رقم تم دونوں بطور انعام اپنے کام میں لے آؤ۔ لیکن انہوں نے پسند نہ کیا، بلکہ اپنی بیویوں کے زیور اور اندوختہ بھی خلیفہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس پر خلیفہ نے حکم دیا کہ ان درہم و دینار اور سونے کو پگھلا کر قبۃ الصخرہ کی چھت اور دیواروں پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور قبہ اس قدر روشن ہو گیا کہ سونے کی جوت سے دیکھنے والوں کی نظر نہ ٹھہر سکتی تھی۔ سردی کے موسم میں گنبد کو بارش اور برف سے محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں کی اون اور کھال سے 2 غلاف تیار کرائے گئے تاکہ باوقت ضرورت گنبد پر چڑھا دیے جائیں۔ رجاء اور یزید بن اسلام نے چٹان کے گرد سیاہ آبنوس کی ایک جالی بھی بنوائی اور باہر کے رخستونوں کے درمیان زری کے پردے بنوا کر لٹکا دیے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے مینڈھے کے دونوں سینگ اور خسرو ایران کا تاج ایک زنجیر سے باندھ کر قبۃ الصخرہ کے وسط میں لٹکا دیا۔ ایک بیش بہا موتی بھی اس زنجیروں سے آویزاں تھا، اور یہ نوادرات عہد عباسیہ میں کعبہ مکرم میں منتقل کر دیے گئے تھے۔